اب میں اسے کھولنے لگا ہوں. سنے حضور کی عظمت ہے. جب ایک لفظ میں اتنی عظمت ہے پورے قرآن کی تھی. اللہ کیا کہتا ہے؟ محبوب تیری رضا چاہتے ہیں. ہم نے تیرے ذکر کو صرف اس لیے بلند کیا ہے تو ہم سے راضی ہو جائے. صرف اس لیے بلند کیا تو ہم سے راضی ہو جائے, تو ہم پر خوش ہو جائے. ہم تو تیری خوشی چاہتے ہیں پیارے, ہم تو تیری رضا چاہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اللہ ساری کائنات پہ غور کریں. یہ ستاروں کے چلتے کارواں, یہ چرخے نیلی بان, یہ آفتاب, یہ مہتاب, یہ موسموں کا تغیر و تبدل, یہ رات اور دن کا آنا جانا, یہ زمانے کی کروٹیں, یہ کلیوں کا چچک کے پھول بننا, یہ دریاؤں کی روانیاں, یہ پہاڑوں کی بلندیاں, یہ فضاؤں کی گہرائیاں, یہ آبشاروں کا صوتی حسن, یہ سرا سے سورجا تک حیاتوں کا کائنات کے سارے سلسلے. سورج اپنے وقت پہ چڑھتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے, چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے, بہاریں اپنے وقت پہ آتی ہیں, پھول اپنے وقت پہ کھلتے ہیں. یہ پوری کائنات کا نظام بند کے چل رہا ہے اور سرے منہ منحرف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے. سورج نے کبھی راستہ نہیں بدلا, جو مقرر تھا اسی پہ چلا. کہ وہ راستہ چھوڑ کے کہیں اسے ناراض نہ کرنا, وہ اپنے راستے میں چلتا رہا کہ وہ راضی ہو جائے. چاند نے اپنی منزلیں طے کی ہمیشہ, جو راستہ مقرر تھا اسی پہ چلا کہ وہ راضی ہو جائے. موسم اپنے وقت پہ آتے رہے کہ وہ راضی ہو جائے. حیات و کائنات کے سارے سلسلے ایک وقت پہ بندے رہے اور چلتے رہے کہ وہ راضی ہو جائے. پیغمبروں کی طرف آئے. آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے, اتنا روتے کہ یہاں سے گوشت جھڑ گیا تھا اور نالیاں بن گئی تھی. نبی تو معصوم ہوتا ہے, کوئی جرم تھا تو معاذ اللہ گناہ کیا تھا جو روئے. پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے. وہ درخت کو کھا لینا وہ آدم کی خطا نہ تھی, وہ آدم کی ادا تھی. وہ ادا تھی آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کو جب بنایا جا رہا تھا اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا؟ میں زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں. توجہ سے میری بات سے. وہ دانا کھا لیا تھا آدم علیہ السلام نے, وہ دانا کھایا, اور وہ دانا کھا لینا تو آدم علیہ السلام کا گناہ نہ تھا, آدم علیہ السلام کی ادا تھی. اگر گناہ ہوتا تو گناہ پہ اللہ کو غصہ آتا ہے. وہ ادا تھی, ادا پہ پیار آتا ہے. انہوں نے وہ دانا کھایا, اللہ نے زمین کی خلافت عطا کر دی. جو گناہ کرے انہیں خلافتیں کی جاتی ہیں. سوچنے کی بات ہے. بنایا تھا خلافت کے لیے, زمین پہ اللہ نے اتار دیا. آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. جرم کوئی نہ تھا, پیغمبر تھے, معصوم علیہ الخطا تھے, مگر پھر بھی روئے. پوچھا کیوں روتے رہے؟ فرماتے ہیں صرف اس لیے وہ راضی ہو جائے اور اپنی آنے والی نسل کو. پھر روئے, پھر آنکھیں ضائع کر دی, پھر آنکھیں اللہ نے عطا کی, اور آواز آئی میرے شعیب کیوں روتا ہے اتنا؟ تو اگر جہنم کے خوف سے روتا ہے تو میں رب کی قسم کھاتا ہوں جہنم تم پہ حرام کر دی. اب تو رونا بند کر دے. اور اگر جنت کے لیے روتا ہے میں رب کی قسم کھاتا ہوں میں جنت تیرے نام کرتا ہوں. شعیب آپ تو چپ کر جا. ان کی چیخیں اور بلند ہوئی, کہنے لگی مولا, فرمانے لگے مولا تو جانتا ہے نہ میں جنت کے لالچ میں روتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے روتا ہوں, میں تو صرف کے لیے روتا ہوں کہ راضی ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں پودے کا طواف کر رہا تھا, آدھی رات کا وقت تھا,
کہ اچانک ایک چیخ بلند ہوتی ہے. اس چیخ میں اتنا درد تھا کہ طواف کرنے والے طواف بھول گئے, تسبیح پڑھنے والے تسبیح بھول گئے, تلبیہ پڑھنے والے تلبیہ بھول گئے. وہ چیخ بلند ہونا شروع ہوئی اور آواز آنے لگی, مولا تیری بارگاہ میں کائنات کا سب سے بڑا پاپی آیا, کائنات کا سب سے بڑا مجرم آیا ہے مولا. شاید زمین پر ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے اس پاپی کے گناہ ہیں مولا, درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں مولا. میرے اللہ بارش کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں, تیری مخلوق کے اتنے عدد نہیں جتنے میرے گناہ ہیں مولا. تیری بارگاہ میں کائنات کا سب سے بڑا پاپی آیا, مجرم آیا ہے مولا. تیرے گھر کے پردے کو پکڑ کے روتا ہے کہ قیامت کے دن یا تو مجھے معاف کر دینا, نہیں تو اتنا کرم ضرور کرنا مجھے اندھا کر اٹھانا. شاید اس طرح تیری مخلوق کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں. وہ بزرگ کہتے ہیں میں حیران ہوا, اس گھر میں آ کے لوگ دعائیں مانگتے ہیں, یہ اپنے لیے بدعا کرنے والا کون جو کہتا ہے میں کائنات کا سب سے بڑا پاپی ہوں مولا. فرماتے ہیں میں نے غور کیا وہ بندہ ہے کہاں, آواز آ رہی ہے, کہتے ہیں وہ پردے کے اندر چھپا بیٹھا تو غلاف کعبہ کے اندر چھپا اور رو رہا تھا مولا دنیا کا سب سے بڑا پاپی آیا, سب سے بڑا گنہگار آیا, یا مجھے معاف کر یا مجھے اندھا کر دینا گیا. وہ کہتے ہیں میں نے پردہ اٹھایا کعبے کا, کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم پردہ ہٹنے کی دیر تھی, اس کے چہرے سے اتنا نور نکلا فضائیں منور ہونے لگی. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا ہے تو آپ کا چہرہ گنہگاروں والا نہیں ہے, یہ چہرہ تو رب کے یاروں والا ہے. وہ اس عاجزی کے ساتھ رونے والے تو ہے کون, اپنا پتہ تو بتا. تو کہتا ہے میں کائنات کا سب سے بڑا پاپی ہوں, ہے کون تو انہوں نے آواز دی تو میرا پتہ پوچھنے والے بغداد میں دنیا مجھے واقعات غوثوں کے غوث, وہ پیروں کے پیر, وہ ایک ٹھوکر سے چور کو قطب بنانے والے کیوں روتا ہے, آج صرف اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے. فاطمہ کے بیٹے حسین نے کربلا کی زمین پر 6 مہینے تک بتا دیا ہے, بولا نہیں کہ وہ راضی ہو جائے. زینب نے اور محمد لٹا دیے ہیں, بولی نہیں کہ وہ راضی ہو جائے. اور یہ اس فاطمہ کی بیٹی ہے جس کے سر کا بال ننگا ہو سورج ادب سے چھپ جاتا ہے. وہ شام کے بازاروں سے گزری ہے, بولی نہیں کیوں وہ راضی ہو جائے. کسی کی کھال کھل گئی, کوئی طاقت میں سیدھے آ گیا, کسی کے وجود کے ٹکڑے کر دیے گئے, کسی کے جسم پر گرم استریاں بھیجی گئی, مگر شکوہ نہیں کیا کیوں کہ وہ راضی ہو جائے. حیات و کائنات کے سارے سلسلے اور زندگی کے سارے رنگ ڈھنگ اور اللہ والوں کا اشارہ اور قربانیاں لوگوں چپ کر کے دیکھتے رہتے سب کچھ, بولے نہیں کہ وہ راضی ہو جائے. اب تصور کرو, ایک طرف ساری کائنات ہے اور ایک طرف تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے. ساری کائنات اس فکر میں ہے, اس طلب میں ہے, اس طرف میں ہے کہ خدا راضی ہو جائے. وہ اعلان کر رہا ہے ورفعنا لک ذکرک, اور دنیا ساری اس فکر میں ہے خدا راضی ہو جائے. خدا کی رحمتیں اس طلب میں ہے. اب پتہ چلا لکا کا مطلب کیا ہے. حبیب ہم نے تیری خوشی کی خاطر, تجھے خوش تکنے کی خاطر حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ساری کائنات اس طلب میں رہتی ہے خدا راضی ہو جائے. خدا کی طلب یہ ہے خدا راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اور اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میرے حبیب میں تجھے قیامت کے میدان میں, چونکہ وہاں تم نے زیادہ پریشان ہونا ہے,
महबूब क़यामत के मैदान में तुझे इतना देता जाऊंगा, इतना देता रहूंगा, उस वक्त तक देता जाऊंगा जब तक तू पुकार न उठे मौला बस कर मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा तू मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह अजब मंजर होगा ना क़यामत। इस आयत को तमाम मुहक्किकीन ने आखिरत के मुंतखब किया। अल्लाह कह रहा है महबूब आखिरत में तुझे मैं इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। सोचो कब्रों से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारी दुनिया उठेगी कब्रों से और सारी दुनिया इस फिक्र में होगी कि आज हमसे खुदा नाराज हो जाए। और अल्लाह कहता है मैंने कयामत पैदा ही इसलिए की है कि मुस्तफा इतना दूंगा कि तू खुद कहेगा मौला बस करने राजी हो गया।